سرکش ایپیسوڈ نمبر 1۔ سرکش محمود احمد مودی کا لکھا ہوا ایک نایاب ناول۔ سرکش ایک سادہ دل اور معصوم نوجوان کی کہانی ہے جسے وقت کا دارہ اپنے ساتھ بہاتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں لے گیا۔ زندگی نے اسے کیا سے کیا بنا دیا، لیکن بنیادی طور پر وہ سادہ اور معصوم اور نیک طبیعت ہی رہا، اور یہی رنگ اس پر غالب رہا۔ بچپن کی ہر یاد میرے ذہن میں ستاروں کی طرح جلملاتی ہے، حالانکہ موجودہ زمانے کی معیار کے مطابق ان یادوں میں کوئی دلکشی نہیں۔ وہ ایک سرحدی قصبہ تھا جہاں میں نے ہوش سنبھالا، شکرگڑھ اس کا نام ہے۔ ہمارے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ تھا، میرا مطلب ہے کہ دولت، خوشحالی کے علاوہ سب کچھ۔ میرے 2 چچا بھی اسی گھر میں رہتے تھے اور ان کے درمیان گویا زیادہ سے زیادہ بچوں کا باپ بننے کا مقابلہ جاری تھا۔ میری دونوں چچیوں کی حالت عبرتناک تھی، دونوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، جسم میں گویا خون کی رت تک نہ تھی۔ بیٹھ جاتی تو اٹھا نہیں جاتا تھا، اور اٹھ جاتی تو لگتا تھا کہ ابھی گر پڑیں گی۔ لیکن بچوں کے معاملے میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ گھر کیا تھا، بس ایک بڑا سا نیم پختہ حال نما کمرہ تھا جس کے وسط میں 1.5-2 گز اونچی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جو پردہ داری کا نہیں محض خط بندی کا کام دیتی تھی۔ دونوں بھائی ایک حصے میں رہائش پریز تھے، وہیں سب بچوں سمیت سونا، وہیں کھانا پکانا اور وہیں نہانا دھونا۔ احاطے میں چھپر نما ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا، یہ میری اور میرے والد صاحب کی خوابگاہ تھی۔ میں اپنے والد کا اکلوتا لڑکا تھا۔ آپ کو شاید حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ میرے والد صاحب بچوں کے معاملے میں اپنے بھائیوں سے اتنا پیچھے کیوں رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ مجھے یعنی پہلے بچے کو جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ابا جی جو کچھ کماتے تھے چھوٹی چچی کے ہاتھ میں دیتے تھے، اور اسی لیے وہ ہمیں ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی۔ ہفتے میں 1 مرتبہ وہ ہمارے اعزاز میں خصوصی ڈنر کا بھی بندوبست کرتی تھی، یعنی اس روز 1 پاؤ گوشت پکایا جاتا تھا جس کے لیے اتنا بڑا دیگ کا استعمال کیا جاتا تھا جتنی بڑی آج کل دیگ بھی نہیں ہوتی۔ قصور چچی کا بھی نہیں تھا، میرے ابا اور چچا کی جتنی آمدن تھی اس میں یہی کچھ ہو سکتا تھا۔ تینوں بھائی دراصل ملک اسلم زمان صاحب کے مزارے تھے۔ 100 روپیہ مہینہ، سال میں 2 جوڑے کپڑوں کے، اور ہر فصل پر چند بوری غلے کی ملتی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان اجرتوں پر ہم سب کا گزارا کیوں کر ہو رہا تھا، اور ہم زندہ کس طرح تھے۔ وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت چونکہ پرائز کنٹرول کمپنیاں وغیرہ نہیں تھی، اس لیے ہر چیز کی پرائز کنٹرول میں تھی۔ ناقص خوراک، اسرت زدہ ماحول اور تمام تر غریبانہ رہن سہن کے باوجود میری اٹھان اور صحت گھر میں سب سے بہتر تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں اپنی ماں پر گیا تھا، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ خاصی حسین اور جاہو جلال والی خاتون تھی۔ وہ اس گاؤں کی نہیں تھی، کشمیری تھی۔ میاں بیوی میں بہت پیار تھا، شاید اسی وجہ سے ابا جی نے ان کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل وجہ یہ رہی ہو کہ دوبارہ کوئی لاوارث خاتون میسر ہی نہ آئی ہو۔ کیا کہا جا سکتا ہے، دل کے بید اللہ ہی جانے۔ ابا جی کو مجھے تعلیم دلانے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، یعنی میٹرک کر لوں۔ ہمارے قصبے میں مڈل سکول تو موجود تھا۔ ابا جی کا ارادہ تھا کہ اگر میں مڈل سکول کا مرحلہ سر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے میٹرک کے لیے سیالکوٹ بھیج دیں گے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنا سارا اثاثہ بھیجنا پڑے۔ میں ان سے کبھی یہ پوچھنے کی جرات نہیں کر سکا کہ وہ اثاثہ تھا کیا۔ 2 چارپائیاں جن پر ہم سوتے تھے، یا لوہے کا وہ ٹرنک جس میں ہم اپنی دھوتیاں اور کرتے رکھتے تھے، یا پھر وہ مردہ سی گائے جو ہر وقت چرتی رہتی تھی لیکن دودھ چند قطروں سے زیادہ نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ابا جی کے پاس کوئی اثاثہ تھا یا نہیں، میرے لیے اس کا جذبہ ہی ناقابل فراموش ہے۔ آج بھی ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو میری آنکھیں جو اب بے حد شفاق، نامہربان اور بے مروت ہو چکی ہیں، نم ہو جاتی ہیں۔ ابا جی کا خیال تھا میں میٹرک کر کے کسی دفتر میں کلرک بابو بن کر خاندان کا نام روشن کروں گا۔ میں ان کی خواہش کی تمیل میں بڑی باقاعدگی سے اسکول جاتا تھا اور بڑی باقاعدگی سے ماسٹر صاحب کی ٹانگیں دبا کر ان کے گھر کا سودا سلف لا کر اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر کے گھر جاتا تھا۔ کبھی کبھی انہیں اونگنے سے فرصت ملتی تھی تو وہ ازالے کرم کچھ پڑھا بھی دیا کرتے تھے۔ قصور ان کا بھی نہیں تھا، اسکول سرکاری تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ ان کی تنخواہ مزارے سے بھی کم، یعنی 74 روپے 50 پیسے مہینہ ہے،
اور اس کی وصولی کے لیے بھی انہیں شہر کے 74 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ گھر میں اس قدر دھمبا مشتی رہتی تھی کہ کسی کو میرا خیال نہیں آتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ ابا جی اور دونوں چچا شام ڈلے تھکے ہارے آتے تھے اور ہینڈ پمپ کے نیچے بیٹھ کر باری باری نہاتے تھے اور پھر کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے، کھاتے ہی لیٹ جاتے تھے اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے تک ہمارے گھر پر ہی نہیں پورے قصبے پر سکوت چھا جاتا تھا۔ انسان خاموش ہو جاتے تھے اور کتے بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ اس یکسنستی سے اکتا کر کبھی کبھی میں قصبے سے نکل جاتا تھا۔ سیالکوٹ کو جانے والی سڑک کے قریب سیم زدہ زمین میں ایک گندا نالا تھا جس پر چھوٹی سی پلیا بنی ہوئی تھی۔ اس پلیا کی دیوار پر بیٹھ کر میں آتی جاتی لاریوں اور ناریوں کو دیکھا کرتا، نہ جانے کیا کچھ سوچا کرتا۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ سوچنے کی بیماری مجھے بچپن سے لاحق تھی۔ پلیا کی یہ دیوار گویا میرے مرکز غور و فکر تھی۔ پرائمری اسکول سے نکل کر میں مڈل اسکول میں آیا تو ایک لڑکے سے میری بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ نام تو اس کا ریاض تھا، مگر چونکہ قصبوں دیہاتوں کی دیرینہ روایت چلی آ رہی ہے، کسی کو اس کے صحیح اور اصل نام سے نہ پکارا جائے، اس لیے اسے بھی راجو کہا جاتا تھا۔ خود میرا اپنا بھی یہی معاملہ تھا۔ نام تو افضل تھا مگر پکارا فجے کے نام سے جاتا تھا۔ راجو منجلی سا لڑکا تھا، قد کاٹ میں مجھ سے تقریباً آدھا، لیکن تھا بہت بدمعاش۔ اس کے باپ کی کریانے کی دکان تھی جہاں عموماً راجو کو بھی بیٹھنا پڑتا تھا۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا تھا کہ ابتدائی آمدن کے 2-3 روپے جیب میں ڈالتا تھا، بعد میں پیسے گلے میں ڈالنا شروع کرتا تھا۔ اسکول میں وہ بڑا شریف زیادہ بن کر رہتا تھا، لیکن شام کو جب ہم پلیا پر ملتے تو اس کے گلے میں پان دبا ہوتا اور انگلیوں میں بگلے کا سرکٹ۔ پلیا کی دیوار پر وہ میرے قریب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے کش لے کر چٹکی بجا بجا کر راکھ جاڑتا، اور جب کوئی اکیلی لڑکی یا عورت پگڈنڈی سے گزرتی تو اس طرح اسے آنکھ مارتا کہ وہ تو نہ دیکھنے پائے لیکن میں ضرور دیکھ لوں۔ فلمیں دیکھنے کا راجو کو بڑا شوق تھا۔ اس نے مجھے اپنا فلم بینی کا ساتھی بننے کی دعوت دے دی۔ پیسے تو اس کے پاس موجود ہوتے ہی تھے، ایک ہی جگہ 2 ٹکٹیں خریدنے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کا مقصد تو سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے ایک طرف سے باڈی گارڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں قد کاٹ میں کلاس میں سب سے بڑا تھا۔ مجھے کلاس روم میں پہلی بار دیکھنے والا تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید میں 2-4 سال فیل ہوتا رہا ہوں۔ بہرحال مجھے راجو کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے جانے میں کوئی آر نہیں تھا۔ وقت میرے پاس بہت تھا، لڑائی بڑائی کا اتفاق مجھے کم ہی ہوا تھا، لیکن ایک بات برحق طے تھی کہ میں کسی سے ڈرتا کم ہی تھا۔ زندگی کی یقینیت سے میں پہلے ہی بیزار تھا۔ قصبے کے لہو میں ایک سلمہ خال موجود تھا۔ تعمیر تو اس کی اینٹوں اور گارے ہی سے عمل میں لائی گئی تھی، لیکن نام اس کا شیش محل تھا۔ اس کی نہایت بدحال قسم کے خال میں پلائی ڈور کی کرسیوں پر اندھیرے میں بیٹھ کر میں نے جب اپنی زندگی کی پہلی فلم دیکھنی شروع کی تو مجھے جس قدر سنسنی محسوس ہو رہی تھی اتنی شاید کولمبس کو پہلی بار امریکہ کی سرزمین دیکھ کر بھی نہ ہوئی ہو۔ کئی منظر پر میں سیٹ سے اس حد تک اچھلا کہ اوندے منہ گرتے گرتے بچا۔ کئی منظر پر راجو نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے رد و عمل کے اظہار سے باز رکھا، وہ کہ ہمارے ارد گرد جذبات کا اظہار جاری تھا۔ برقی سیٹیاں کی آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھیں۔ ایک مرتبہ تو خیروان جو غالباً صاحبہ تھی نے جالی دار نقاب پہن کر رقص شروع کیا تو ایک دھوتی پوش نوجوان نے بھی اسکرین کے چبوترے کے پاس ناچنا شروع کر دیا۔ ہم 3rd کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہی کھچا کھچ بری ہوئی تھی۔ انٹرول کے دوران ہمیں صرف اکا دکا مونچھوں والوں نے گورا، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ ویسے میں احتیاطاً واسکٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سا چاقو ڈال لایا تھا۔ ہم نے حال ہی میں بیٹھے بیٹھے کچھ گڈیریاں چوسی، پھر راجو نے بگلے کے 2 سرگٹ سگلا کر ایک مجھے دی۔ مجھے سرگٹ پینی تو نہیں آتی تھی، لیکن میں بھی راجو کے انداز میں کش لے کر محفوظ دھوئیں کے غرارے کرتا رہا اور چٹکی بجا بجا کر راکھ جاڑتا رہا۔ ایک بار میں نے دھواں خلق سے اتارنے کی کوشش کی تو پھندا لگ گیا اور آنکھیں باہر آنے لگی، چنانچہ میں نے دھواں نگلنے کی کوشش طلب کر دی۔ آج میں پہلی بار خود کو کچھ جوان سا محسوس کر رہا تھا۔ فلم دیکھ کر اور راجو کو خدا حافظ کہہ کر میں گھر آیا تو سب سو چکے تھے۔ حجرہ نما کمرے میں ابا جی بھی خراٹے لے رہے تھے، لیکن میں اپنی چارپائی پر لیٹنے لگا تو انہوں نے اچانک سر اٹھا کر کہا، بیٹا رات کو دیر سے گھر نہ آیا کرو، فلم دیکھنی ہو تو اتوار کو 3 سے 6 والا شو دیکھ لیا کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ سر تکیے پر رکھا اور خراٹے لینے لگے۔ میں سردی کے مارے ہوئے چوہے کی طرح چارپائی میں دبک گیا۔
میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر انہیں کس طرح علم ہوا کہ میں فلم دیکھنے گیا تھا۔ اس رات مجھے بہت دیر میں جا کر نیند آئی۔ میری رگوں باں میں اس طرح سنسنی دوڑ رہی تھی جیسے میں نے واقعی کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہو۔ فلم کے منظر میرے ذہن سے نہیں دور ہو رہے تھے۔ میری یکسنیت بڑی زندگی میں پہلی بار دلچسپی کی ایک لہر آئی تھی۔ بڑی مشکل سے نیند آئی۔ اس رات میرے سپنوں کی نوعیت بھی بدل گئی۔ پہلے عموماً خوابوں میں کتے، بالو، گیدڑ اور گھوڑے وغیرہ نظر آیا کرتے تھے، لیکن اس رات سیدہ خانم سے مشابہ لڑکیوں کے جھرمٹ نظر آتے رہے۔ گھوڑا بھی نظر آیا، لیکن اس پر ذوق بروق، شاہیانہ لباس، زیب تن کیے اور سر پر تاج سجائے میں خود بیٹھا ہوا تھا۔ پہلو میں تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ غالباً میں نے لڑکیوں سے کورس کی شکل میں گانے سننے میں کچھ زیادہ ہی وقت ضائع کر دیا، کیونکہ جب کشتیوں کے پشت لگانے کی نوعیت آئی تو کسی نے مجھے جگا دیا۔ وہ چچی تھی جو حسب معمول بالٹی لیے میرے قریب کھڑی تھی اور حکم دے رہی تھی کہ میں گائے کا دودھ دو لوں۔ پہلی بار میں اس وقت جگائے جانے پر بے چوتاب کھا کر رہ گیا۔ اس کمبخت گائے کے تھنوں سے دودھ نکالنا صحرا سے تیل نکالنے کی نسبت زیادہ مشکل کام تھا۔ بہرحال گھر کے معاملات اپنی جگہ جاری رہے، لیکن اس دن کے بعد راجو سے میری دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے دوست کی نہیں، ایک دوسرے کی ضرورت بھی تھے۔ میں اس کا باڈی گارڈ تھا، وہ میرا سرمایہ کار۔ اور فلمیں دیکھنے کا شوق بڑے زور و شور سے جاری رہا۔ اب تو مجھے تمام اداکاروں کی شناخت بھی ہو چکی تھی۔ شام کو کبھی کبھار میں اور راجو بازار میں موجے کے چائے خانے پر بیٹھتے تھے۔ موجہ چائے بھی بیچتا تھا اور ساتھ ساتھ سائیکلوں کے پنچر بھی لگاتا تھا۔ ان دونوں کاموں میں کیا مشترکہ تھی میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکا۔ شاید قدرے مشترکہ آمدنی تھی۔ دونوں ہی کام اچھے چلتے تھے۔ مجھے کہ ہاں اخبار آتا تھا اور کبھی کبھار دنیا جہاں کے دھکے کھاتا ہوا کوئی فلمی رسالہ بھی آ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھار میں اور راجو کھیتوں کے پاس یا پلیا پر ویرانی دیکھ کر شوٹنگ بھی کیا کرتے تھے۔ تمام کردار ہم آپس میں بانٹ لیا کرتے۔ کبھی راجو ہیروین بن جاتا اور میں ویلن، کبھی میں ہیرو بنتا اور کبھی راجو ہیروین۔ وہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے رومال کو آنچل بنا کر اس کا سرا انگلی پر لپیٹتے اور کھولتے ہوئے غمزدہ اور بریک سی آواز نکالتے ہوئے پوچھتا، تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے شہری بابو؟ میں بھاری لیکن رومانٹک آواز بنا کر کہتا، کیسی باتیں کرتی ہو گاؤں کی گوری، ہم نے تو اپنی زندگی تمہارے نام لکھ دی، تمہیں چھوڑ کر جانے سے تو بہتر ہے کہ ہم دنیا ہی چھوڑ جائے۔ جب راجو ہیرو کا اور میں ویلن کا کردار ادا کر رہا ہوتا تھا تو راجو زمین پر گری ہوئی غیر مری ہیروئن کی طرف اشارہ کر کے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہتا، بے غیرت، تجھے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں تجھے کچا چبا جاؤں گا۔ میں ایک حقارت امیز کہکا لگاتا اور راجو مجھ پر چپٹ پڑتا۔ میں جھوٹ موٹ مار کھانے لگتا۔ ایک بار اس نے سچ مچ مجھے گونسا مار دیا جو اتفاق سے میرے گھٹنے پر لگا اور وہ ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی موچ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی ہم کھیتوں میں غیر مری گھوڑے بھی دوڑاتے اور کھیتوں میں کام کرتی ہوئی کسی غیر مری لڑکی کو اٹھا کر گھوڑوں پر ڈال کر فرار ہونے کی کوشش کرتے۔ اس قسم کی شوٹنگ میں ہم ایک دفعہ تو اتنے کھو گئے کہ سیدھا نہر میں جا گرے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم دونوں ہی کو تیرنا آتا تھا، ورنہ اس وقت تو آس پاس کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا اور اس مقام پر نہر بھی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ ہم 8ویں جماعت میں پہنچ چکے تھے اور دنیا داری کی ہمیں خاصی سمجھ آنے لگی تھی۔ ویسے بھی عام لڑکوں کی نسبت ہم دونوں ہی کی ذہنی سطح بلند تھی۔ ایک روز میں پلیا پر بیٹھا گنا چھیل کر چوس رہا تھا کہ نہ جانے کس طرف سے ایک نہایت مرتنم اور شیریں آواز سنائی دی، آج تمہاری ہیروئن نہیں آئی کیا؟ میں گنے سمیت دیوار پر سے نالے میں گرتے گرتے بچا۔ سنبھل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پلیا کے قریب دیدے مسلی کی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ وہ سر اٹھائے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہموار دانت خوبصورت ہونٹوں کے عقب سے جھانک رہے تھے۔ دیہاتی وغیرہ میں ہم جیسے مزاروں اور ان کے بال بچوں کو بھی کمی کمین ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ کمی کم اور کمین زیادہ، لیکن مسلی تو ہم سے بھی کمتر مخلوق شمار ہوتے ہیں۔ دیدہ مسلی ملک صاحب کے استبل میں کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اس کی عورت تھی یا نہیں، لیکن اس کی لڑکی تاجہ کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ مسلم ہوتے ہوئے بھی اس میں نخرے ملکوں جیسے تھے۔ ملک کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی، مگر کیا مجال جو مالکوں اور ملازموں میں سے کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے، ورنہ ملکوں کے ڈیروں پر تو اس تقبے کی لڑکیاں گھر کی مرغی ہی ہوتی ہیں۔
ताजा की शोहरत बड़ी अच्छी थी। हमेशा यही सुना था कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, काम से काम रखती है और काम खत्म करके घर आ जाती है। इसका कहना था कि शाख नरम हो तभी झुकाई जाती है, अगर कोई ताकत इस्तेमाल भी करे तो झुको मत, टूट जाओ। ये बातें मैं अपने चचों और चचियों को करते सुना था। ताजा मुझसे 6-7 साल बड़ी होगी। वो बड़े बड़े जिस्म की एक दराज कद लड़की थी, आंखें मोटी मोटी और जिस्म में गुलाइयां कुछ ज्यादा ही महसूस होती थी। तेल में चुपड़े हुए बाल हमेशा पीछे को खींचे हुए होते थे। चुटिया बड़ी सख्त करती थी, दांत हमेशा दंडासे से चमकाए रखती थी और दंडासे ही के रंग से इसके बड़े बड़े रसीले होंठ कुछ ज्यादा रसीले नजर आते थे। आंखों में काजल के बगैर भी डोरे से खींचे हुए दिखाई देते थे। इस वक्त वो वैल की तंग और ऊंची सी कमीज, जो शायद उसे किसी मालकियानी ने दी होगी, पहने हुए थी। शलवार की जगह स्याह धोती थी और पैरों में खुस्से थे। जिस बुलंदी और जिस जाविये पर मैं बैठा हुआ था, वहां से उसे देखना खासा खुशगवार अमल था। मैं गिरते गिरते तो संभल गया था, मगर आज ऐसे कुछ खो सा गया था। वो पुलिया पर चढ़ते हुए बोली। मैंने कुछ पूछा था। वो अपनी कमीज को खींचकर गोया लंबा करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस लेकर बोली। एक रोज मुझे गली में रोककर रुका देने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, बच्चे मैं तो अनपढ़ हूँ, खुद ही पढ़कर सुना दे, क्या लिखा है। कांपते हाथों से इसने रुका खोलकर पढ़ना शुरू किया। जाने मन ताजा, तुम्हें देखकर जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगता है। मैंने वहीं उसे चुप कराते हुए पूछा, क्यों बच्चे, मुझे देखने से पहले तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा होता क्या। अबे उल्लू, दिल का तो काम ही धड़कना है। अलबत्ता अगर आइंदा तूने मुझे यूं गली में रोक कर ये पढ़े लिखों वाला इश्क जानने की कोशिश की तो तेरी ऐसी पिटाई लगाऊंगी कि दिल के साथ साथ गुर्दे और फेफड़े वगैरह भी धड़कने लगेंगे। इस दिन के बाद से मुझे ताजा बाजी कहता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इश्क का ऐसा दर्दनाक अंजाम। सांवली हसीना, तुझे इस कम उम्र आशिक का यूं दिल नहीं दुखाना चाहिए था। मुझे हैरत थी कि राजू ने ये वाकया मुझे नहीं बताया था, हालांकि वो मुझसे कोई बात छुपाता नहीं था। टिड्डा सा तो है वो, ताजा बोली, और बातें करता है इतनी बड़ी बड़ी। मेरे बारे में क्या ख्याल है। मैंने गन्ना दीवार पर रखकर सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, मैं तो टिड्डा सा नहीं हूँ। इसने गन्ना उठाकर मेरे कंधे पर मारा और हंसी जब्त करते हुए बोली, ये तुम दोनों इतनी छोटी छोटी उम्र में इतने बदमाश क्यों हो गए हो। मैंने सुना है तुम फिल्में बहुत देखते हो। कसूर फिल्मों का नहीं सांवली हसीना, मैंने दर्दनाक लहजे में कहा, कसूर हमारी रगों में दौड़ते हुए लहू का है। फिर मैंने लहजा बदलकर संजीदा होते हुए पूछा, तुमने राजू को मेरी हीरोइन क्यों कहा था। तुम दोनों यहाँ शूटिंग जो करते रहते हो। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ। मैंने हैरत से पूछा। हम तो शूटिंग शुरू करने से पहले इत्मीनान कर लेते हैं कि दूर दूर तक कोई मौजूद तो नहीं। मैं वहां होती हूँ। इसने काफी फासले पर मौजूद दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त पर चढ़कर शाहों को छुप जाती हूँ, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आती। बुलंदी से शूटिंग भी जरा अच्छी तरह नजर आती है। उल्लू की पट्टी, मैंने दिल में सोचा। मुझे इस तस्वर से नदामत हो रही थी कि हमारी ना जाने कैसी कैसी हरकतें वो देखती रही थी। ताहम मैंने दिल में रखते हुए पूछा, तुम दरख्त पर चल लेती हो। क्यों नहीं, मैं तो घोड़े पर भी सवारी कर लेती हूँ, नहर में भी तैर लेती हूँ। वो कदरे बेपरवाही से बोली। यह कोई मुश्किल काम तो नहीं। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोली, शाम पड़ रही है, अब मैं चलूं। वो कस्बे की तरफ नहीं, सड़क की तरफ जा रही थी। कहाँ जा रही हो, मैंने पूछा। चक 42, उसने जवाब दिया। चक 42 सड़क के पार तकरीबन 1.5 मील के फासले पर था। मैं अपनी मासी को बुलाने जा रही हूँ, वो बोली। अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने मालकों के कहा काम पर भी जाना होता है। अब्बा ने कहा मासी को बुला लो, कुछ दिन घर का काम वो संभाल लेंगी। वैसे भी वो आकर कुछ दिन रहने को कह रही थी। तुम अकेली जा रही हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने दीवार से उतरते हुए कहा और साथ ही एक फिल्मी मुकालमे का इजाफा किया। आखिर तुम हमारे गांव की इज्जत हो मुटियारे, तुम्हारी हिफाजत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं खुद कर लूंगी। इसने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। मैं खड़ा उसे जाते देखता रहा। इसकी कमर की लचक, इसकी लहराती चोटी, सब कुछ बहुत भला लग रहा था। वो सड़क पार करके कच्चे में उतर चुकी तो मैंने अपने आप का जायजा लिया। गोया में इतना बड़ा हो चुका था कि कोई फुल जुबान लड़की मेरे साथ चलते वक्त ये अंदेशा महसूस करने लगी थी कि लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। ये तस्वर बड़ा सनसनीखेज था। मैंने अपने रग पट्टे टटोल कर देखे, बाजू की मछलियों का जायजा लिया। सब कुछ ठीक ठाक था।
خوش رہا فجے پتر، میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو دعا دی، اب تھوڑی سی کسرت بھی شروع کر دے تاکہ تو جلدی سے پنڈ کا گبرو جوان بن جائے۔ کچھ دیر بعد راجو آ گیا تو میں نے اسے بتایا کہ ہمیں شوٹنگ وغیرہ کے لیے کوئی اور لوکیشن تلاش کرنی پڑے گی، یہ جگہ کچھ محفوظ نہیں رہی تھی۔ ہم نے لوکیشن بدل دی۔ بہرحال تاجہ سے اس کے بعد بھی کبھی کبھار سامنا ہوتا رہا، گلی محلے میں تو میری اس سے آمنا سامنا ہوتا ہی تھا، لیکن ان موقعوں پر وہ بات نہیں کرتی تھی، بس مسکرا کر سر کو جھکا کر گزر جاتی تھی۔ البتہ قصبے سے باہر کبھی ملتی تو 2-4 منٹ رک کر بات کر لیتی تھی۔ وہ تھوڑے بہت دنوں بعد چک 42 جاتی نظر آتی، کبھی ماسی کو لینے جا رہی ہوتی تھی تو کبھی اس کی خیریت پوچھنے اور کبھی اس کے بچے کے لیے کوئی دعا پہنچانے، تاہم میں نے اس کی ماسی کو کبھی دیکھا نہیں۔ 8ویں جماعت میں ہمارے آخری مہینے تھے جب ہمارے اسکول کو ترقی دے کر ہائی اسکول بنا دیا گیا۔ ان دنوں مڈل اور میٹرک کی حد تک یہ سہولت حاصل تھی کہ جن لڑکوں کو ماسٹر صاحبان ذرا لائق خیال کرتے تھے انہیں بورڈ کے تحت امتحان میں بٹھا دیتے تھے، اور جنہیں ذرا کمزور سمجھا جاتا تھا ان کا امتحان اسکول ہی کی سطح پر ہو جاتا تھا۔ عموماً سب ہی کو اگلی کلاس میں دھکا دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کوئی بہت ہی نالائق ہوتا تھا تو وہ رہ جاتا تھا۔ اسی لیے اسکول سے امتحان پاس کرنے والوں کی نسبت بورڈ سے امتحان پاس کرنے والوں کی ذرا زیادہ قدر تھی۔ میں نے ایک ماسٹر صاحب کی منت خوشامد کر کے بورڈ کے تحت امتحان دیا تھا، حالانکہ وہ مجھے اسکول ہی سے امتحان دلوانے پر تلے ہوئے تھے۔ جس روز میرا رزلٹ اخبار میں آنا تھا اس روز کے لیے میں نے قصبے کے اکلوتے بک سٹال والے کو تاکید کر رکھی تھی کہ میرے لیے ایک کاپی ضرور رکھے، لیکن جب میں اور ابا جی اس روز ہانپتے کانپتے اس کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ وہ سارا اخبار بلیک میں بیچ چکا تھا۔ مجھے بڑا طیش آیا، میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسٹار سے نیچے اتار کر گھونسا مارنے ہی لگا تھا کہ ابا جی نے میرا خط پکڑ لیا۔ اسٹال والا اپنی ٹوپی سنبھالتے ہوئے بولا، مجھے زیادہ بدماشی دکھائی تو ایسا چوکو کہہ کر اندر کروا دوں گا، غنڈہ گردی کی خبر لگوا دوں گا۔ تمہیں معلوم نہیں میں روزنامہ بوستان کا ایجنٹ بھی ہوں اور نمائندہ بھی۔ مجھے کچھ زیادہ اچھی طرح معلوم نہیں تھا کہ ایجنٹ کیا ہوتا ہے اور نمائندہ کیا، میں تو اسے اٹھا کر پٹخنے پر تلا ہوا تھا، لیکن ابا جی ڈانٹ ٹپٹ کر مجھے ایک طرف کو لے گئے۔ پھر ہم اخبار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے موچے کے چائے خانے پر، شیدے ٹلیوں والے کی دکان پر، جہاں ٹلیوں یعنی گھنٹیوں کے بجائے کپڑا فروخت ہوتا تھا، اور مکھو حلفائی کے ہاں کہیں بھی اخبار نہیں تھا، جہاں جاتے یہی پتا چلتا کوئی مانگ کر لے گیا ہے۔ مجھ سے زیادہ ابا جی بیداب تھے اور ایک ہاتھ سے پگڑی اور ایک ہاتھ سے دھوتی سنبھالے مجھ سے آگے آگے دوڑے جا رہے تھے، شوق گویا انہیں اڑائے لے جا رہا تھا۔ مجھے ان کا وہ انداز آج تک نہیں بھولا۔ ماں باپ کے سوا کون کسی کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں جاننے کے لیے اتنا مشتاق ہو سکتا ہے۔ ایک گلی میں راجو ہمیں اپنے گھر کے سامنے کھڑا مل گیا، اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ میں نے لپک کر ابا جی کے برابر ہو کر جھک کر دیکھا، کم وقت فلموں کے اشتہار دیکھ رہا تھا۔ رزلٹ کیا رہا راجو؟ میں نے اور ابا جی نے مختلف لہجوں اور مختلف لفظوں میں ایک ہی سوال کیا۔ ابا جی نے تو اس کے خاصے اخبار ہی چھین کر مجھے تھما دیا۔ دیکھ لیا ہے یار رزلٹ، وہ منہ بنا کر بولا، ہم دونوں پاس ہو گئے ہیں 3rd ڈویژن میں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ابا جی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، کہ تو نے آج ہمیں یہ عزت اور کامیابی بخشی۔ خدایا تیرا بڑا کرم ہے کہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی لڑکا مڈل پاس ہے۔ پھر انہوں نے کئی مرتبہ میری پیشانی چومی، ان کی آنکھوں سے شکر کے آنسو چھلک پڑے تھے جو ان کی خشخشی سی داڑھی میں جذب ہو رہے۔ جیب ٹٹولی، 1 روپے کے 2 نوٹ اور چند آنے برآمد ہوئے۔ اس وقت ان کی جیب میں بس یہی موجود تھا۔ وہ انہوں نے مجھے دیتے ہوئے کہا، مکھوں کے ہاں سے کچھ لڈو لے کر اپنے دوستوں کا اور کچھ معصوم بچوں کا منہ میٹھا کرا دینا، میں کام پر جا رہا ہوں، بڑی دیر ہو گئی ہے مجھے۔ ابا جی کے جاتے ہی راجو نے ایک نظر میری مٹھی میں دبے ہوئے نوٹوں پر ڈالی اور آنکھ مار کر بولا، آج کی فلم تو تیری طرف سے رہی استاد، ان پیسوں کے ہم نے لڈو بانٹنے کے بجائے فلم ہی دیکھی۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے تھے۔